معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر تاریخ سلطنت عثمانیہ، مرتبہ ڈاکٹر محمد عزیر۔ سب ہیڈنگ یورپ میں پہلا قدم۔ صلح کے بعد اور خان کے 6000 سپاہی جو اس نے کینٹاکوزین کی مدد کے لیے بھیجے تھے واپس آ گئے، لیکن چند ہی سال کے بعد ان کی ضرورت پھر پیش آئی۔ 750 ہجری بمطابق 1349 عیسوی میں اسٹیفن ڈوشن شاہ سرویا نے سالونیکا پر حملہ کیا اور یقین تھا کہ اسے فتح کرنے کے بعد وہ قسطنطنیہ کی طرف بڑھے گا۔ اس نازک موقع پر کینٹاکوزین اور جان پلیولوگس دونوں نے اور خان سے مدد کی درخواست کی۔ اب کی بار اور خان نے 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ ان کی مدد سے سالونیکا میں اسٹیفن کو شکست ہوئی اور قسطنطنیہ کی فتح کا حوصلہ جو اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگ کے خاتمے پر عثمانی سپاہی پھر واپس بلا لیے گئے، مگر 4 سال کے بعد اور خان کو اپنی فوجیں آبنائے باسفورس کے مغربی ساحل پر بھیجنے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا جو یورپ میں عثمانیوں کے قدم جمنے کا سبب ثابت ہوا۔ کینٹاکوزین تاج و تخت میں جان پلیولوگس اور ملکہ اینا کی شرکت کو زیادہ دنوں تک گوارا نہ کر سکا اور 754 ہجری بمطابق 1353 عیسوی میں اس نے حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لینے چاہے۔ جان نے اس کی شدید مخالفت کی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کینٹاکوزین نے حسب دستور سابق اور خان سے پھر مدد کی درخواست کی اور اس کے معاوضے میں یورپین ساحل کا ایک قلعہ پیش کیا۔ اور خان نے اپنے بڑے لڑکے سلیمان پاشا کی سرکردگی میں 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ ان کی مدد سے کینٹاکوزین نے جان پلیولوگس کو شکست دے کر قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سلیمان پاشا نے حسب معاہدہ قلعہ زینب پر قبضہ کر کے اس میں عثمانی دستے متعین کر دیے۔ اس کے چند دنوں بعد ہی تھریس میں زلزلہ آ گیا جس سے بتیرے شہروں کی شہر پناہیں منہدم ہو گئیں۔ انہی میں گیلیپولی بھی تھا۔ وہ درے دانیال کے مغربی ساحل پر سب سے زیادہ اہم قلعہ تھا اور زینب سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ سلیمان پاشا نے اسے تائید غیبی خیال کیا اور گیلیپولی پر فوراً قبضہ کر لیا۔ قلعے کے یونانی دستوں نے یہ سمجھا کہ خدا کی مرضی یوں ہی تھی، نیز وہ ترکوں کے دفاتن پہنچ جانے سے اس قدر سراسیمہ ہوئے کہ کوئی مزاحمت نہ کر سکے۔ اس درمیان میں کینٹاکوزین نے سلیمان پاشا سے 10,000 دکات کے عوض زینب سے قبضہ اٹھا لینے کی خواہش کی اور سلیمان پاشا نے اسے منظور بھی کر لیا، مگر اس معاملے کی تکمیل سے قبل ہی گیلیپولی کا واقعہ پیش آ گیا، جس کے بعد سلیمان پاشا نے زینب کی واپسی پہ بھی انکار کر دیا اور گیلیپولی کی شہر پناہ کو درست کر کے اس میں ترکی فوج کا ایک مضبوط دستہ متعین کر دیا۔ اس کے بعد اس نے تھریس کے چند اور مقامات بھی فتح کر لیے اور بہت سے ترکوں اور عربوں کو لا کر ان مقبوضات میں آباد کر دیا۔ گیلیپولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ 755 ہجری بمطابق 1354 عیسوی میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 2 صدیوں کے اندر گیلیپولی سے دیانا کی دیواروں تک پھیل گئی۔ قرون اولیٰ کے مجاہدوں نے دین حق کے پیغام سے مغربی یورپ کو بہرہ اندوز کیا تھا اور اپنے علوم کی روشنی ان کے ظلمت قدہ میں پہنچائی تھی، لیکن مشرقی یورپ پر ہنوز تاریکی چھائی ہوئی تھی اور اس کی سرزمین ایک مشتعل ہدایت کی منتظر تھی۔ یہ سعادت عثمانیوں کے ہاتھوں کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ عرب مجاہدوں نے جس فرض کی تکمیل یورپ کے مغربی حصے میں کی تھی، ترک مجاہدوں نے اسے مشرق میں پورا کیا۔ سب ہیڈنگ جان پلیولوگس۔ ان واقعات سے کینٹاکوزین کے خلاف قسطنطنیہ میں سخت برہمی پھیلی ہوئی تھی، جس نے بغاوت اور انقلاب کی شکل اختیار کر لی۔ ہر شخص اس پر غداری وطن کا الزام عائد کرتا تھا اور اسی کو ترکوں کے یورپ میں لانے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ آخر رائے عامہ سے مجبور ہو کر اسے تخت و تاج سے دستبردار ہونا پڑا اور اس نے اپنی زندگی کے بقیہ 30 سال
ایک خانقاہ میں گزار دیے اور اس مدت میں اپنے عہد کی ایک تاریخ لکھ ڈالی۔ اس کی ملکہ راہبہ بن گئی۔ قسطنطنیہ کے لوگوں نے جان پیولوگس کو بلا کر تخت پر بٹھایا۔ اس نے 50 سال تک حکومت کی، لیکن اس طویل مدت میں سلطنت بازنطینی کی حالت روز بروز زیادہ خراب ہوتی گئی اور ترکوں کا تسلط بڑھتا ہی گیا۔ انہوں نے قلعہ شورلو اور ڈیموٹیکا کو فتح کرنے کے بعد پھر خالی کر دیا، لیکن جنوبی تھریس پر ان کا مستقل قبضہ ہو گیا اور شہنشاہ جان کو مجبوراً اور خان سے صلح کر کے اس قبضے کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس کے بعد سلطنت بازنطینی گویا دولت عثمانیہ کی ایک باج گزار حکومت بن گئی۔ سب ہیڈنگ: سلیمان پاشا اور خان کی وفات۔ 759 ہجری بمطابق 1358 عیسوی میں سلیمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور اس کے صدمے سے جان بر نہ ہو سکا۔ یہ شہزادہ فن سپاہ گری و سپہ سالاری میں ممتاز اور خاندان عثمانی کے تمام اعلیٰ اوصاف کا حامل تھا۔ اور خان کو اس کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور دوسرے ہی سال اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور خان نے اپنے 33 سال کے دور حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسعت دی۔ اس نے نہ صرف ایشیائے کوچک کے بقیہ بازنطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بعض ترکی ریاستیں مملکت عثمانیہ میں کر لیں، بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا، جو اس براعظم میں عثمانی فتوحات کا ایک شاندار مقدمہ تھا۔ جس فوجی اور ملکی آئین پر سلطنت عثمانیہ کی عظمت قائم ہوئی، ان کا بنیادی پتھر اسی نے اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ عثمان کی حیثیت ایک امیر سے زیادہ نہ تھی، لیکن اور خان کے کارناموں نے اسے بادشاہی کا حقدار ثابت کر دیا۔ تاہم اس بادشاہی میں بھی درویشی کی شان بدستور قائم رہی اور اس وصف میں وہ عثمان ہی کا مثیل رہا۔ مسٹر گیبنس لکھتے ہیں کہ نائسیا میں وہ غریبوں کو روٹی اور شوربہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتا تھا۔ علوم و فنون کی سرپرستی آل عثمان کی ایک خاص خصوصیت تھی، اور خان کا یہ امتیاز بھی بہت نمایاں تھا۔ بڑے بڑے مشہور علماء اور مشائخ اس کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ انہی میں سے بعض کو وہ اپنے قائم کردہ مدرسوں میں مدرس مقرر کرتا تھا، مثلاً ملا داؤد کیسری اور تاج الدین کرد، جو یکے بعد دیگرے نائسیا کے مدرسے میں مدرس اول مقرر ہوئے۔ بروسہ کے علم و فضل کی شہرت اس وقت بھی قائم رہی جب یہ دولت عثمانیہ کا پایہ تخت نہ رہ گیا، اور مدتوں یہ شہر اہل فضل و کمال کا مرکز بنا رہا۔ یہیں عثمانیوں کے اولین شعراء نے اپنے کلام سنائے، اور یہیں ان کے بڑے بڑے شیوخ و ابدال کے مزارات پر آج بھی عقیدت کے پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: مراد اول۔ اور خان کی وفات پر اس کا چھوٹا لڑکا مراد 40 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس میں ملک گیری اور حکمرانی کی وہ تمام خصوصیات بدرجہ غایت موجود تھیں جو آل عثمان کے ابتدائی فرما رواؤں کا طرۂ امتیاز تھیں۔ اس کی غیر معمولی فوجی قابلیت نے ایک قلیل مدت میں یورپ کی متعدد مملکتوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا، اور انتظامی حکومت کے خدا داد ملکہ نے ان مفتوحات کو سلطنت کا ایک مستقل جز بنا دیا۔ اور خان نے اپنے عہد میں سلطنت کو بہت کچھ وسعت دی تھی، لیکن اناطولیہ کی بعض ترکی ریاستیں رقبے میں اب بھی اس سے بڑھی ہوئی تھیں۔ مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت عثمانیہ ایشیائے کوچک کے شمال مغربی حصے اور یورپ میں زینب، گیلیپولی اور تھریس کے بعض دیگر مقامات پر مشتمل تھی، جہاں سلیمان پاشا نے ترکوں اور عربوں کی 9 آبادیاں قائم کر دی تھیں۔ اس کا مجموعی رقبہ 20,000 مربع میل سے زیادہ نہ تھا، اور آبادی بھی 10 لاکھ سے کم ہی تھی۔ مراد نے صرف 30 سال کی مدت میں سلطنت کا 5 گنا بڑھا دیا۔ سب ہیڈنگ: ایشیائے کوچک میں بغاوت۔ عنان حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد مراد نے سب سے پہلے یورپ کی طرف بڑھنے کا قصد کیا، لیکن امیر کرمانیہ نے اس قدیم بغاوت کی بنا پر، جو اس کے خاندان اور آل عثمان کے درمیان چلی آتی تھی، ایشیائے کوچک میں مراد کے خلاف بغاوت کر دی۔
جسے فروغ کرنے کے لیے مراد کو یورپ کا قصد ملتوی کرنا پڑا۔ اس نے فوراً موقع پر پہنچ کر بغاوت کا استحصال کیا۔ ادھر سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد وہ یورپ کی طرف متوجہ ہوا اور 761 ہجری بمطابق 1360 عیسوی میں درِ دانیال کو عبور کر کے فتوحات کا وہ حیرت انگیز سلسلہ شروع کیا جو 791 ہجری بمطابق 1379 میں صرف اس کی شہادت پر جنگ کسودا میں ختم ہوا۔ سب ہیڈنگ: فتوحات تھریس۔ مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت بازنطینی کی حالت نہایت ابتر تھی۔ اس کے تمام ایشیائی مقبوضات پر ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور یورپ میں قسطنطنیہ کے علاوہ صرف شمالی تھریس اور مقدونیہ اور موریا کے کچھ حصے باقی رہ گئے تھے۔ باہمی عداوتوں کے باعث ابتدا میں کوئی عیسائی حکومت ترکوں کے مقابلے میں اس کی مدد کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ یہ سلطنت بلا شبہ ایک مسیحی سلطنت تھی اور ترکوں کا حملہ مذہبی نقطۂ نظر سے نہایت خطرناک تھا۔ لیکن یورپ میں مہاریات صلیبی کی قدیم روح تقریباً فنا ہو چکی تھی اور یونانی اور لاطینی کلیساؤں کی شدید مخاصمت نے اتحاد عمل کے لیے بہت کم گنجائش باقی رکھی تھی۔ ان حالات میں مراد نے درِ دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھریس میں قدم رکھا اور سب سے پہلے قلعہ شورلو پر قبضہ کر لیا جو قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس کے بعد دوسرا قلعہ کرک کلیس سے فتح ہوا۔ پھر 764 ہجری بمطابق 1363 عیسوی میں اس کی بابا کے مقام پر بازنطینیوں کے ساتھ ایک سخت معرکہ پیش آیا جس میں مراد نے انہیں بری طرح شکست دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اورنا نے فوراً ہتھیار ڈال دیے اور تقریباً تمام تھریس مراد کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد عثمانی جنرل لالا شاہین نے بلغاریہ میں داخل ہو کر فلپو پولس کو فتح کر لیا جو کہ کوہ بلقان کے جنوب میں سلطنت بازنطینی کا مقبوضہ تھا، اور شہنشاہ قسطنطنیہ کو مجبور ہو کر مراد سے صلح کرنی پڑی۔ اس نے معاہدہ کیا کہ تھریس کے جو علاقے اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں انہیں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے گا۔ عثمانیہ کے آئندہ حملوں میں سرویا اور بلغاریہ کو مدد نہ دے گا اور اناطولیہ کے ترکی امراء کے مقابلے میں مراد کی اعانت کرے گا۔ اس کے بعد مراد بروسا کو واپس گیا۔